اختیار کیا. تو گویا کہ یہ قول بھی امام صاحب ہی کا قول ہے. جی. أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحابه من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا ہم نے جس مسئلے کو کہا ہے وہ امام صاحب کا قول رہ چکا ہے. جی. ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو رواية عن أبي حنيفة وأقسموا عليه إيمانا قسم کھا کر کہتے ہیں. جی. وأقسموا عليه أيمانا غلازا فلم يتحقق إذن في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة انتهى. یہ تو گویا کہ امام صاحب ہی کے اقوال تھے، لیکن اب امام ابو یوسف کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، امام محمد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، امام جعفر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. وہ مجازن ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو امام صاحب کا قول وہ ہے ہی ہے. اس لیے ہم امام صاحب ہی کے مقلد ہوئے، ہم امام صاحب ہی کے متبع ہوئے. جی. فإن قلت إذا رجع المجتهد عن قول لم يبقى قولا له لأنه صار كالحكم المنسوخ. یہاں کہتے ہیں تمہیں ایک اشکال ہونا چاہیے، اور اشکال یہ ہونا چاہیے کہ ابھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ امام ظفر کہتا ہے کہ میں نے جو ابھی دلیل کے ذریعے سے کہا یہ امام صاحب کا قول تھا، امام محمد نے کہا وہ امام صاحب کا قول تھا، اور تم نے اس سے نمٹ لیا گیا، چلو درست ہو گیا. کیسے صحیح ہوا؟ ابھی تو تم بتا چکے تھے کہ مجتہد اگر کوئی بات کہتا ہے، پہلے یہ کہتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے، تو یہ قول زیادہ قوی ہوگا. یہ قول جو ہے جس سے اس نے رجوع کیا ہے وہ قول ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ قول تو جو امام ظفر کہہ رہے ہیں، امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں، امام محمد کہہ رہے ہیں، یہ تو ختم ہو گئے. جب ختم ہو گئے تو پھر امام صاحب کی طرف منسوخ کیسے ہوا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا. وہ اشکال کو پہلے دیکھو. فَإِن قُلْتَ إذا رجع المجتهد عن قول لم يبقى قولا له لأنه صار كالحكم المنسوخ كما سيأتي وحينئذ فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل صارت أقوالهم مذاهب لهم فكيف تنسب إليه. اب اس کو امام صاحب کی طرف پھر کیسے منسوخ کرو گے؟ والحنفي إنما قلد أبا حنيفة. اور ہم تو حنفی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس وجہ سے ہمیں تو امام ابو حنیفہ کو اختیار کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کو دیکھنا چاہیے. سمجھ میں آ نہیں؟ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ بعض مرتبہ حضرت ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ کی طرف سے بھی کوئی مختلف قول معلوم ہوتے ہیں، دلیل کی وجہ سے ہوگا. سمجھ میں آ نہیں؟ لیکن ہمیں اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت مدنی نے ایسا کیا ہے اس وجہ سے درست ہے. سمجھ میں؟ اس لیے کہ ہم حضرت مدنی کی حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں. اس وجہ سے ہمیں امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے وہ دیکھنا چاہیے. سمجھ میں؟ مثلا ایک مسئلہ عامتاً آدھا ہے کہ حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اب اس کو دیکھ کر ہم پڑھنا شروع کر دیں. سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے. ہاں یہ ہم ان کو بھی غلط نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اپنے علم کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، تفقہ کے اعتبار سے ان کا یہ اپنا رجحان ہوگا، وہ اپنا رجحان ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے رجحان پر چلنا ہمارے لیے لازم نہیں. ہمیں تو مقلد ہے امام ابو حنیفہ کے، اس وجہ سے ہمیں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرنا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا. جی. والحنفي إنما قلد أبا حنيفة ولذا نصب إليه دون غيره. قلت قد كنت استشكلت ذلك وأجبت عنه في حاشية رد المحتار. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ یہ اشکال جو ابھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا یہ کئی سالوں تک مجھے بھی لگتا رہا کہ بھائی کس طریقے سے اس کو ہم درست قرار دے رہے ہیں. یہ تو درست قرار دینا صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ اگر امام صاحب کا یہ قول ہم مانتے ہیں تو انہوں نے تو امام صاحب نے تو رجوع کیا، رجوع کرنے کی وجہ سے وہ قول تو ختم ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اشکال جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا کہ کئی سالوں تک میرے سامنے بھی پیش آتا رہا، میں بھی سوچتا رہا، لیکن کیا ہے اس وقت تک مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا تھا. لیکن جب رد المحتاج شامی جس کو ہم کہہ رہے ہیں،
رد المحتار کی جب تصنیف کرتے کرتے جب اس مسئلے پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں جواب ڈال لیا اور اب میں مطمئن ہو گیا. قد استشکلت موت، میں بہت ہی زیادہ اشکال میں پڑ گیا تھا اس سے، وأجبت عنه في اور میں حاشية نے اپنے حاشیے میں اس کا جواب بھی دیا ہے. رد المحتار على الدر المختار بأن الإمام لما اور یہ جواب دیا ہے کہ امام محمد نے اختلاف کیا، امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، امام ظفر نے اختلاف کیا. سمجھ میں یہ اختلاف کیوں کیا؟ اپنے استاد کے کہنے کی وجہ سے کیا ہے. سمجھ میں تو گویا کہ یہ استاد ہی کی اتباع ہو گئی، استاد ہی کی تابعداری ہو گئی، اس وجہ سے یہ درست ہے. جی. بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها الدليل دليل عليه صار ما قالوه قولا له گویا کہ ان کا قول بھی امام صاحب ہی کا قول ہو گیا کہ امام صاحب کے کہنے کی وجہ سے ہی انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں. لابتنائه على قواعده التي أسسها اس لهم، وجہ سے کہ ان حضرات نے بھی، یعنی یہ مقلد امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ، یہ مجتہد المذہب اور مجتہد فی الشرع نے بتایا تھا کہ مجتہد مطلق جو ہوتے ہیں اس کے تو اصول بھی اپنے ہوتے ہیں، لیکن ان حضرات کے اصول اپنے نہیں ہوتے، وہ اپنے استاد کے اصول پر رہتے ہیں وہ. جی. فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه، ونظير هذا ما نقله العلامة البيري في أول شرحه على الأشباه عن شرح الهداية لابن الشحناء الكبير والد شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج کل غیر مقلد، سمجھ میں سلفی حضرات بہت زیادہ اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب تم کو صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مسلک ہے. اب یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، اس وجہ سے اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑو اور اس کو اختیار کرو. یہ آج کل کے مجتہدین کہا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس کے متعلق اب کیا مطلب ہے وہ پورا عربی میں دیکھ لو، اگر عربی میں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اردو میں تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. جی. والد شارح الوهبانية وشيخ ابن الهمامي، ونصه إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. فقد یہ پوری چیزیں یہی کہتے ہیں وہ آج کل بھی. میں بتا رہا ہوں کہ آج کل بھی جو ہمارے سلفی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ امام صاحب نے خود کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اور یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، مسلم کی صحیح حدیث ہے جو امام صاحب کے مسلک کے خلاف ہے. آمین زور سے کہنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے. سمجھ میں اس وجہ سے اب تم رفع یدین بھی کرو اور آمین بھی کہو، اور یہ تم کے امام صاحب کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہو، اس لیے تم حنفی ہو، غیر مقلد نہیں ہو، حنفی رہو گے. یہ وہ کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. آج کل کے جو مقلدین کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. پہلے کتاب والا کیا کہتا ہے وہ سمجھ لو، پھر میں اپنا بتاؤں گا. جی. فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة انتهى. ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة. یہ جو اذا صح الحدیث وہ مذہبی جو ہے وہ صرف امام صاحب ہی نے کہا یہ نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سب نے یہی کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی. اس وجہ سے حدیث صحیح پر عمل کرنا چاہیے. حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمیں جو جواب بتایا تھا وہ بہترین ہے کہ یہ حدیث جو اب تمہارے سامنے آئی ہے، امام صاحب کے سامنے بھی یہ حدیثیں موجود تھی. یہ نہیں کہ امام صاحب کو وہ معلوم نہیں تھا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ امام صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے تو ان کو علم حدیث سے درک ہی نہیں ہے. جب علم حدیث سے درک نہیں تو وہ مجتہد کہاں ہوئے؟ مجتہد کے لیے تو ضروری ہے حدیث کا جاننا. اور امام صاحب تو بہت بڑے عالم تھے، وہ تو جانتے تھے، تابعی تھے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ حدیثیں پہنچی ہے. امام صاحب نے کوئی حدیثیں معلوم ہے لیکن کسی وجہ سے، کسی دلیل کی وجہ سے،
کسی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پر عمل کرنے کو مناسب نہیں سمجھا. اس کی جگہ پر دوسری حدیث جو اس سے زیادہ قوی تھی, جو اس سے زیادہ معتبر تھی, اس کو سامنے رکھ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ تو ویسے ہی جواب ہے, لیکن میں اسی مسئلے میں بتاتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رفع یدین کی حدیث بھی پہنچی, اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس عدم رفع کی حدیثیں بھی پہنچی. سمجھ میں آ گیا؟ اب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ نماز کی پوری کیفیت کیا ہے, حرکت سے سکون کی طرف آئے ہیں, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے رفع یدین کو انہوں نے چھوڑ کر کیا ہے وہ سکون والی حدیث کو اختیار کیا. تو یہ نہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث کو چھوڑا. ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ہاں, تو یہ ایک مثال ہے. اس طریقے سے دوسرے مسائل میں بھی ہے. اس لیے اب ان کو یہ کہو, یہ تو حدیث بخاری کی جو حدیث ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے, پہلے تو یہ بتاؤ کہ امام صاحب کو یہ حدیث ملی ہی نہیں ہو, امام صاحب یہ حدیث کو جانتے ہی نہ ہو, اور پھر حدیث آئی ہو تو. لیکن ایسا تو ہے نہیں. امام صاحب نے کے سامنے ساری حدیثیں تھیں. ان حدیثوں اس وجہ سے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جو مسائل کا استخراج ہوتا تھا, مسائل کو نکالنے کی جو مجلس ہوتی تھی, وہ 40-50 آدمی بہت ہی بڑے ماہر اس مجلس میں ہوا کرتے تھے, جیسا کہ در مختار وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے. اس میں اصحاب تفسیر بھی ہوتے تھے, اصحاب حدیث بھی ہوتے تھے, اسماء و رجال کے جاننے والے بھی ہوتے تھے, تاریخ کے جاننے والے بھی ہوتے تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ ابھی امام اوزاعی کا قصہ تمہارے سامنے ہی گزرا ہے کہ انہوں نے دلیل حدیث ذکر کی. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس حدیث ہے, ورنہ کہتا کہ یہ تو سب گڑبڑ کرتے. یاد آ گیا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے ماہرین تھے. اب اس ماہرین میں جب مسئلہ طے ہو جاتا تھا تو پھر لکھا جاتا تھا. تو یہ نہیں کہ ان کے سامنے یہ حدیثیں نہیں تھی, لیکن کسی قوی دلیل کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑا اور اس کو اختیار کیا. جی. قلت ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة حكم محكمها من منسوخها, فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب, إذ لا شك أنه لو علم بضعف دليله رجع عنه. اس وجہ سے کہ ہمارے دلیل ہے کہ یہ حضرات جو تھے دلائل کو جاننے اور پرکھنے والے تھے. دلائل اگر کمزور ہوگی تو اس کو اختیار نہیں کریں گے, بلکہ دلیل کے کمزور کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے وہ. جی. واتبع الدليل الأقوى, دلیل الاقوى کو اختیار کریں گے. جی. ولذا رد المحقق ابن الهمام على المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله. وأقول أيضا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب إذا لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا لأن اجتهادهم. ان حضرات کو جو کہا تھا اس میں مذہب سے بالکل خروج ہو جائے, ایسا کوئی قول کہہ رہے ہیں کہ جس سے مذہب سے بالکل خروج ہو جاتا ہو, اس قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جی. مما اتفق عليه أئمتنا لأن اجتهادهم أقوى من اجتهاده, فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرجح مما رآه حتى لم يعملوا به. ولهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه. قاسم ابن قتل بغا اور ان کے شیخ ہے ابن حمام. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مسائل کی دلائل بیان کیے ہیں, وہ دلائل کیسے ہیں, کتنے قوی ہیں, کتنے مضبوط ہیں, اس کو اگر جاننا ہو, پرکھنا ہو تو فتح القدیر کا مطالعہ کرو. فتح القدیر میں ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دلائل کی کمزوری یا ان دلائل کے ضعف کو ذکر کیا ہے. جی. ولهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال ابن الهمام لا يعمل بأبحاث شيخنا التي تخالفت المذهب. اب اس میں فتح القدیر کو تم دیکھو گے تو فتح القدیر میں وہ چونکہ خود ہی اجتہاد کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے, اس وجہ سے وہ کسی دلیل کو راجح قرار دے کر کوئی دوسرا جواب دے رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو ابن حمام کے شاگرد ہی ہیں قاسم ابن قتل بغا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کی تحقیق ساخوں پر
ہمارے شیخ کی تحقیق سر آنکھوں پر، لیکن ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہمیں امام ابو حنیفہ کا حکم دیکھنا چاہیے، اپنے شیخ کی بات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے ابھی مثال میں نے بیان کی کہ حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا مفتی تقی صاحب مقدس العالی وغیرہ، یہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی بات مذہب کے خلاف کہہ رہے ہیں ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے، ہمیں دیکھنا پڑے گا یار۔ سمجھ میں آئے؟ مثلاً حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سمجھ میں آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تراویح پڑھا کر پیسے لینا جائز ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اپنی جگہ پر وہ بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان پر ہمیں کوئی اشکال نہیں، لیکن اس مسئلے میں ان کی بات پر ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی بات پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو ہمارے مشائخ کے اور فقہ حنفی کے جو اصول ہیں اس اصول سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ تلاوت پر پیسے لینا ناجائز ہے، وہ ثابت ہو جائے، جائز ہو جائے گا، اس وجہ سے اس مسئلے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کو اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، یہ کام آئے گا جی۔ لا يعمل بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب. وقال في تصحيحه على القدوري قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الأوسجندي المعروف بقاضي خان في كتاب الفتاوى رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن مسألة إن كانت مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم. یعنی اگر کوئی مسئلہ تم سے پوچھے اور تو اس کا جواب دو اور اس جواب میں کوئی اختلاف نہ ہو، متفقہ فیصلہ ہو، تو فوراً آنکھیں بند کر کے جواب دے دو۔ ويفتي بقولهم ولا يخالفوهم برأيه وإن كان مجتهدا متقالان الظاهر متقنا لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم. یہ بھی ایک بات یہاں پر یاد رکھنا کہ در مختار میں بتایا ہے، یاد رکھنا اس کو، کہ اگر ہمیں کوئی سوال کرے کہ تمہارے عقائد درست ہیں یا مخالفین کے عقائد درست ہیں، معتزلہ کے، خوارج کے، جہمیہ کے، یا تمہارے، تو اس وقت میں ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ عقائدنا حقاً، ہمارے عقائد بالکل حق ہیں اور عقائد مخالفنا باطل۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر تمہیں یہ پوچھے کہ تمہارا مسلک صحیح ہے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یا دوسرے لوگوں کا مسلک جو ہے شافعی مسلک ہے وہ صحیح ہے یا تم صحیح ہو، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم صحیح ہے اور غلطی پر ہمارا احتمال ہے، وہ لوگ غلطی پر ہیں اور صحت پر اس کا احتمال ہے۔ سمجھ میں آنے؟ تفصیل در مختار میں لکھی ہوئی ہے جی۔ ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبل حجته أيضا لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت. اس وجہ سے کہ ہمارے مقابرین نے، ان ہمارے مشائخین نے دلائل کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور دلائل کو دیکھ پرکھ کر انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس وجہ سے جی۔ وميزوا ما بين ما صح وثبت وبين ضده إلى آخره ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة على أدب القضاء للخصاف. ادب القضاء نام ایک کتاب ہے علامہ خصاف رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے جی۔ لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا للضرورة ونحوها كما مر في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک دوسری بات بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو ابھی میں یہ بتایا نا کہ تمہارے امام کی تقلید تمہیں ضروری ہے، اگر امام کے خلاف کوئی آدمی کہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کہہ دیا کہ نہیں؟ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو پھر اگر یہی بات ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے زمانے میں خود انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم القرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تعلیم القرآن پر اجرت لینا جائز ہے، تم اپنے امام کے مسئلے سے ہٹ گئے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ آج کل جو قضا چلتا ہے کہ عورت کو طلاق دینے کے سلسلے میں کچھ شوہر چلا گیا، بھاگ گیا،
سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ہمارا مسلک ہے کہ اس عمر کے جتنے لوگ ہیں 90 سال تک انتظار کرو. اب 90 سال تک انتظار کرے گی تو پھر ضرورت کیا پڑے گی اس کو، حالانکہ مشکل ہے ابھی. تو اس وجہ سے اب دوسرے مسلک کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ حالانکہ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ تمہارے مسلک سے اگر ہٹ گئے ہو، تمہارے مسائل کے اصول سے ہٹے ہو، تو پھر اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، چھوڑ دو چاہے کتنا ہی بڑے کا قول کیوں نہ ہو. اور یہاں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو حالات کے بدلنے کی وجہ سے مسائل کا حکم بدل جاتا ہے. اس وقت اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں موجود ہوتے، اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہوتے، اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہوتے اور ہماری حالت کو دیکھتے، تو حالت کو دیکھ کر وہ یہی فتویٰ دیتے کہ موجودہ زمانے میں تنخواہ لینا جائز ہے، ورنہ تو دین کا نقصان ہے. اس وجہ سے دین کے نقصان کو بچانے کے لیے تنخواہ لینے کو انہوں نے جائز قرار دیا. یہ ان کے اصول ہی پر ہے، ان کے اصول سے ہٹے ہوئے نہیں ہے. یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ جی. قلت لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونحوها كما مر في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين كما قررناه سابقا، فحينئذ يجوز الإفتاء بخلاف قولهم كما حالات کے بدلنے کی وجہ سے دوسرے پر عمل کرنا اور دوسرے مسلک پر عمل کرنا، جیسے اب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا ہے الحیلۃ النازلہ لکھی گئی اور امام مالک کے مسئلے پر عمل کیا گیا، یہ جائز اور درست ہے. اب ہم نکلے نہیں، بلکہ وہ لوگ اگر دیکھتے ہماری عورتوں کی حالت دیکھتے اور ان کی پریشانی دیکھتے تو وہ یہی جواب دیتے. جی. فحينئذ يجوز الإفتاء بخلاف قولهم كما نذكره قريبا عن الحافظ القدسي، وسيأتي بسطه أيضا آخر الشرح عند الكلام على العرف. ہاں، اور کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل عرف کا جو مسئلہ ہم تمہارے سامنے ذکر کریں گے اور آگے بیان کریں گے، اس میں اس تفصیل کو تمہارے سامنے ذکر کریں گے. اب تم لوگوں مفتیان کرام ہو، اس وجہ سے میں نے ترجمہ نہیں کیا. جہاں جہاں نہیں سمجھ میں آئے گا وہ تو میں نے بتا دیا. سمجھ میں آئے نا، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا.